یہ بہت اچھی تحریر ہے، یعنی اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلاتے ہو، اچھے کپڑے دیتے ہو، ان کو اچھا عقیدہ بھی دو۔ اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے کے بچوں کو جو بولنا جب شروع کرتے تھے تو سورہ الفرقان کی پہلی 3 آیات سکھایا کرتے تھے، جس میں زبردست قسم کی توحید ہے، گویا گٹی کے اندر یہ چیز ڈالی جائے کہ اس پوری کائنات کا مالک، خالق، مدبر، چلانے والا بغیر کسی کے مشورے سے حکیم و دانا رب اکیلا ہے، اور اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اس نے کسی کو اپنی ذات کا ٹکڑا نہیں بنایا، اس نے کسی کو اپنا لاڈلا اور چہتا اس انداز سے نہیں بنایا کہ کسی کی بات ٹالی نہ جائے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہماری اللہ سنتا نہیں اور فلاں کی ٹالتا نہیں، یہ دونوں کافرانہ اور مشرکانہ جملے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ میری سنتا نہیں، وہ کافر ہے جو کہے کہ اللہ میری سنتا نہیں۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، فیصلہ صادر کرتا ہوں۔ اور یہ کہا جائے کہ فلاں کی ٹالی نہیں جاتی، یہ داؤں سے اللہ کے اوپر کتنے فرشتے ہیں، مالک فرماتا ہے ان کی شفاعت ذرا بھی کام نہیں آتی ہے۔ وہ فریادیں تو کرتے ہیں لیکن جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، جو چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ کتنے انبیاء کی دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوئی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے حق میں دعا قبول نہیں ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ان کے والد کے حق میں، نبی علیہ السلام کی کتنی دعائیں ہیں، ابو طالب کے لیے کتنی دعائیں مانگی، نہیں وہ قبول ہوئی ہے، اس کی ہدایت نہیں ملی ہے۔ اپنی والدہ کے لیے دعا مانگنے کی اجازت مانگی، نہیں مالک نے دی ہے۔ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ کہنا کہ فلاں کی ٹالی نہیں جاتی ہے، یہ بڑا مشرکانہ جملہ ہے، کافرانہ جملہ ہے یہ۔ تو بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے کہ تعویذ گنڈا شرک ہے، اللہ پر بھروسہ رکھو، امام زامن باندھنا شرک ہے، اور یا علی مدد پکارنا شرک ہے، یا رسول مدد پکارنا شرک ہے، درباروں کے اوپر چادریں چڑھانا، عرس اور میلے کرنا، ان کے واسطے وسیلے دینا، ان کی نظر و نیازیں کرنا، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، فلاں کے صدقے، حبیب کے صدقے، یہ سارے مشرکانہ طریقے ہیں اللہ کو پکارنے کے۔ جمہوریت کا یہ مشرکانہ نظام ہے، اور اپنے بچوں کو ساری تعلیم دینی چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرو۔ اللہ کی فرما برداری دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری ہے، اور شرعی پردہ ہونا چاہیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جس طرح بچوں کو داڑھی بھی رکھائی جائے، وہ خوشی سے رکھیں، یہ نہیں کہ بس وہ لوگوں کے رنگ میں رنگ دیں، نہیں، بلکہ ان کو اللہ کے رنگ میں رنگو، توحید کے رنگ میں ان کو رنگو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ کل یہ ہماری اولادیں ہیں، ہمارے پیچھے ایمان اور عقیدے کو یہ پھیلائیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی، اور پھر زکریا علیہ السلام نے تو اس انداز سے مانگی کہ یا اللہ مجھے یہی خطرہ ہے کہ میرے بعد، یعنی جب تک میں ہوں تب تک تو میں ان کو سمجھاتا ہوں، لیکن میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد ہے، میری نسلیں ہیں، یہ ان کو دین کون سمجھائے گا؟ اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کی اور کہا کہ یعنی بچوں مجھے جو فکر کھائی جا رہی وہ یہ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کے جواب دیا کہ بابا آپ یعنی فکر نہ کریں، باقی کمی کوتاہی تو اگر ہوئی ہے تو، لیکن ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں آپ کبھی ہمیں کمزور نہ پائیں گے۔ ہم آپ کے الہ، آپ کے باپ کے الہ، آپ کے دادا کا الہ، جو الہ واحد ہے، ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کریں گے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی اور کے رکوع اور سجدے، کسی اور کی پکاریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے اس انداز سے جو خاندان تربیت پا رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس خاندان کے اوپر۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، یہ جہالت کی انتہا ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ تو سارے سجدے، ساری پکاریں، ساری تقریریں، ساری گفتگو، سارے آڈیوز، سارے ویڈیوز اللہ رب العالمین کے لیے، میری زندگی وقف ہے اللہ کے لیے، اور اللہ سے پیارا مجھے کوئی نہیں ہے۔ اور خاص کر جو اللہ کے خلاف کوئی بات کہے، بالکل وہ کوئی ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے خلاف بات کرے اور میں اس کو برداشت کروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر ہمارے اولاد کو یہی، آئندہ نسلوں کے لیے یہی پیغام ہے، جو اس راستے پر چلے گا وہ ہمارا ہے۔
اور اگر اس راستے پر نہ چلو، اس میں کمزوری دکھائی تو کل بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، ہم نہیں بچا سکیں گے۔ اور یہ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو کہا کرتے تھے، 3 بیٹیاں تو اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں، اور سب کو یہی کہ صبر کرو اس انداز سے تلقین کرتے تھے۔ اور فاطمہ کو کہا کہ میرے مال میں سے جو چاہے یہاں دنیا میں یا جب میرے پاس جو کچھ ہے وہ لے لے، لیکن کل قیامت کے دن میں تجھے نہیں بچا سکوں گا، تمہارا اپنا ایمان، عقیدہ اور عمل ہے۔ یہی نصیحت ایک مومن باپ کو اپنے بچوں کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول کرے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی دنیا میں مومن کی اولاد وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو اللہ کی فرما بردار ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے اوپر ایک باپ مومن کا دل کڑتا ہے، کٹتا ہے، پھر وہ دل کا سکون نہیں ہوتا ہے۔ دل کا سکون اس کو ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے جب اس کی ازواج یعنی بیوی اور جو اس کی اولاد ہے وہ اللہ کی جتنی فرما بردار ہوگی، مومن کو اتنا ہی خوشی ہوتی ہے، اور دعا کرتا ہے مالک میرے بعد میری نسلیں بھی اسی ایمان عقیدے کے اوپر چلیں، یہ نہ ہو کہ وہاں پہنچے تو کتنے کافر مشرک پیچھے ہوں، ایسی نہیں، بلکہ مومن ہوں، ان کو میں آگے لیڈ کرنے والا ہوں، اپنے مخلص مومنوں کو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔